اور گل حضور دے دین دی بدی اور بابا جی فرمانے سن اسی کونا ساڑی کی حیثیت ہے کوئی بھی کون ہے جدو مالکہ دے نعرے لگن گے پھر جناب نوکران دی بھی کدھر گل ہو ہی جائے گی. حضور دی گل کرو جتھے بیٹھو حضور دی گل کرو حضور دے دین دی گل کرو ورنہ بڑا خطرناک ہوا اور بڑی خطرناک قسم دے لوگ کدی کوئی کہندا میں اس نا تے کدی کوئی کہندا میں ریاست مدینہ دے نا تے کدی کوئی کہندا میں ترقی دے نا تے کدی کوئی کہندا میں جناب فلانے نا تے کدی کوئی کہندا میں فلانے نا تے ایک سارے کفن چور رڑ کے فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ فریاد سے شیرینیوں پرویزی افرنگ عالم ہماز ویرانہ چنگیزی افرنگ باز حرم معمار بتعمیر جہاں خیز از خواب گراں خیز. اقبال کہندا ہے اٹھے مسلمانہ اپنے حرم دی خود حفاظت کر اپنے بڑے نو خود پہچان. اے میں نو صاحبزادہ صاحب نے گڈی دسیا یقین منو میرا سینہ اور میری روح ایک دفعہ بالکل معطر ہو گئی. میں نو صاحبزادہ صاحب نے دسیا کہ ساڑھے جڑے بڑے بزرگن خواجہ پیر محمد عبدالغفور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کو پڑھ دے رہن. میں کہا صاحبزادہ صاحب پھر تہاڈی تار ساڑھے نال کسے گل تو ملی جس گل نو بابا جی آتے سن گل وچ ہو رہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا اور بیگانہ کر دیتا. ساری زندگی یہ پڑھایا کہ جناب نہیں جی اسلام تو کہتا ہے کسی کو کچھ نہیں ہے اور جی اسلام تو ایک محکوم سا دین ہے. جو اسلام دا تصور اے پیش کردہ یورپ دے سارے پروردہ اور یورپ دیا ان کا لا کے اسلام دا جڑا تصور دین دا تصور اے پیش کر دیں او دین تک مدینے دی گلی جو باہر نہیں سی آ سکتا او تا مدینے دی گلی جو نکل کے طائف ہی نہیں سی آ سکتا. جس دین دی اے گل کر دیں اور جس جو دین حقیقت ہے او تا پھر کیے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اور اے او دین ہے جس دین دی خاطر اے ساری زندگی یہ دسن گے تو جناب ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا جناب یہ ہوا وہ ہوا. میں کیوں منیا دین امتحان لیندہ دین جڑیں کھڑکا کے لیندہ دین ڈھلے بندے نہیں لیندہ. اے اسلام ہے اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ہے. ایک کچے بندے نہیں لیندہ ایتھے مائی گھڑا بازار لین جاوے تو کچا نہیں لیندہ تے اسلام کچے بندے لے لیندہ. ایک اتھے لکھیا کچی سانک کہندے ہو کی کہندے ہو سانک کہندے ہو کچی سانک نہیں لیندی مائی صاحبہ بازار چلیاں جان جناب کچی پلیٹ تے لیک کپ نہیں لیا جاندہ لیک جگ نہیں لیا جاندہ تے جس نو 100 پچھ لگے ہون اسلام اس نو قبول کر لیندہ جلیا. ہاں اسلام بھی جنے چندہ اور اسلام جنے دا ہی تصور رکھدا اور اسلام دا تصور ہی جنے آڑا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار دے مقابلے لشکر نہیں منگے ایک عمر منگیا. ہاں پھر کی بنیا پھر کافر بھی کہتے اے مجبور ہو گئے کہ جو عمر 10 سال اور رہ جاندہ تھا پھر ایتے کفر رہنا نہیں سی. ہاں اسلام ویسے بھی جنے دا تصور دیندہ جنے سمجھ دے ہو نا. ہاں جنے ہو ہوندیں جڑا اینج گولیاں بھی برس رہی ہون تے جناب شل بھی چل رہے ہون تے اپنے بیگانے بھی مخالف ہون تے کوئی آگے کبھی حضرت صاحب پیچھے گڈی کھڑی نکل چلیے تے بابا جی فرمانے دے جلیا ساری زندگی تمنا کرتے رہے ہیں آج ہی تا حضور دے نا تے جان دیر دا موقع بنیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور پھر بیٹھے ہویا کہن کے لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی. میں گیا نا جیل بابا جی کول اور میار نا جی حق دا پیمانہ اس دور حق دا پیمانہ اور بابا جی کو میں جیل گیا میں کہا جی ہونا آرام ہے ہون تسی ادھر ٹھیک بیٹھے ہو تو آنو جے میں کہندہ سی این کیونکہ اسی بھی دنیا داراں کو رہ کے سن کے کہندے سی کوئی مٹھی گال کوئی ہے تو میں کہا جی ہونا آرام ہے ہون تسی جے کہندے ہوتے بابا جی نے جو پڑھیا نا وہ میرے واسطے زندگی دا ایک نمونہ بن گیا. بابا جی کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی
اب سنگ مداوا ہے ساشفتہ سری کا. فرمایا ہوئے اے تا جیلان جے لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اور حضرت خبیب بن عدی جدو مقام تنعیم تے آپ نو لٹکایا گیا نا, اے سارے دسن گے کہ اسلام تے اوکھا بیڑا. بھائی بالکل آندہ اسلام تے اوکھا بیڑا, لیکن اسلام قرض نہیں رکھدا. جنہ ایک مٹھ جو دیتے سن نا, ایک مٹھ جو اسلام نے کیسر و کسرا دیا سلطنت انہوں نے پیروں میں رکھ دیتی سن. ایک منٹ جی, اسلام اخلاص ویکھدا, عمل ویکھدا. اور غزوہ تبوک دے موقع تے حضرت سیدنا صدیق اکبر اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے, کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار, پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. جدو حضرت سیدنا صدیق اکبر غزوہ تبوک دے موقع تے اپنا سارا مال لے کے آئے نا, تے پھر حضرت فاروق اعظم ادھا مال لے کے آئے, حضرت عثمان غنی سونے چاندی زیورات اور جناب اٹھ اور گھوڑے لے کے آئے. تے حضرت اسلام اخلاص طلب کردہ اور جنیاں دا تصور رکھدا. اے نہیں جی او میں تو بڑا جی کمزور ہاں جی, اس طرح اس اسلام نہ کون چل سکدا. اور جھلیا جڑے میرے آقا و مولا دین دے کے گئے اس نہ تو تے میں نہیں چل سکدا, کلمہ پڑھ کے اے کیویں ہو سکدا. اے دین ان الدین عند اللہ الاسلام. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا قرآن نازل ہویا, قرآن دی ایک ایک آیت پڑھو, ایک ایک آیت پڑھو, نمونہ لگے گا. جڑا بھی کوئی عظیمت دی راہ تے چلے گا, اسلام دی راہ تے چلے گا, اسلام قرآن دا ایک ایک آیت دی تفسیر بن جائے گا. کی کہندا قرآن, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. دسو بھائی آزمائے جا رہے ہو کہ نہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ ہے کہ ڈرانے کی نہیں ڈرانے, وہ 4 شیڈول لا دیں گے, اینڈ کر دیں گے, گرفتاری کر دیں گے, جیل اچپا دیں گے, قلعدم کر دیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بک جناب ڈرانے اے جناب تو اڑیاں جائیداداں ضبط کر لواں گے, ڈرانے کی نہیں ڈراندے. والجوع ونقص من الاموال بظاہری طور تے کریک ڈاؤن دے نام تے آندے گھراں جو چوریاں کر کے لے جاندے, ہر چیز دروازے توڑ جاندے. والانفس اور جناب ساڑھے کچھ شہید لے کے, بس سامرات قلعدم کر کے, جو کچھ ہے نا, جو کچھ ظاہری تساں کمایا اس نو ضائع کر کے, اکارت کر کے انہاں دی نظر وچ بس سامرات. وبشر الصابرین. کیا بات ہے, جڑا استقامت نال اے وبشر الصابرین دا ایتھے معنی اے وے جڑا استقامت نال اسے راہ تے چلدا رہے, ایتھے معنی اے وے اسے راہ تے رہے. تے آئیے شروع تو لے کے آج تک. اور اسلام بندے کھڑکاندہ, حضرت بلال حبشی نو جے کعبے دی گلیاں لٹا کے پتھر رکھ کے جناب ماریا گیا تے اسلام نے صدا کر نہیں رکھیا. پھر اس دن فتح مکہ والے دن سارے کھڑے سن, آج قریشی تے ہاشمی, آج سارے سردار کھڑے سن. اسلام نے بلال حبشی نو چک کے کعبے دی چھت تے کھڑا کر دیا. اور پھر خالی یہی نہیں, جدو آزان دے کے تھلے اترے تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا نو کے پتا ہوئے مسند خاکاں بندگارا مسند خاکاں سپرد. اے بکواس کر دیں غریبوں کے حقوق, اور جناب یہ کریں گے اسلام ہم مساوات کا درس دیں گے, ہم یہ کریں گے انصاف کے نام پر, اور یہ ترقی کریں گے. کچھ نہیں کوئی دے سکتا. اگر آج بھی کوئی کسی نو حق دے سکتا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین دے سکتا. اور آج بھی کسی نو کوئی عدل اور انصاف دے سکتا, عدل دے سکتا. انصاف دا معنی 2 ٹکڑے کرنا, انصاف دا تصور ہی نہیں, عدل دا تصور ہے. اسلام دے اندر عدل دا تصور ہے. اگر آج بھی کوئی کسی نو عدل دے سکتا تو حضور دا دین دے سکتا. آج بھی اگر کسی حکمران نو کوئی کٹہرے کھڑا کر سکتا تو حضور دا دین کھڑا کر سکتا. ورنہ تو ایتھے جناب ایک وزیر دے خلاف پرچہ کٹان جاؤ تو کہنے قانون میں آئین میں موجود ہے کہ جب تک یہ وزیر ہے اس کے خلاف FIR نہیں ہو سکتی. میں کہو اے کیڑا آئین ہے؟ آئین تو ہے جڑا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے الحمد تو لے کے والناس تک, کہ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم پہلی صف وچ کھڑے ہون تے ایک بندہ کھڑا ہو جاوے او کہے بابا جی تقریر تہاڈی بعد چ سناں گے, پہلے یہ دسو تساں سوٹ کتھوں بنوایا؟ جڑا بیت المال چ تہاڈے حصے کپڑا آیا سی اون دے نال یا شلوار بن سکتی یا قمیض بن سکتی, تسی پورا سوٹ پا کے کھڑے ہو. حضرت عمر ایک کہندے ہوئے بیٹھ جان کہ اس دا جواب میرا بیٹا دے گا پھر تقریر شروع کراں گا. حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو جان کہن جڑا بیت المال وچ میرے حصے کپڑا آیا سی میں اپنے والد صاحب نو دے دیتا سی تا عمر دا سوٹ پورا بنیا. اے
اسلام، اس اسلام تو کہنے نا اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی، اور چھپاؤ انہاں کو لکا لکا کے دین رکھو، اے دین لکا لکا کے رکھو ورنہ ہر کوئی اپنا حق منگے گا۔ اوے جدو دین رسول اللہ دا حضرت مولا کائنات دے زمانے میں یہودی نے زرا دے دعویٰ کیتا نا، حضرت مولا کائنات، اور خالی مولا کائنات نہیں خلیفۃ المسلمین بھی، اس وقت آپ خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، قاضی شرح دی عدالت جدو یہودی نے دعویٰ کیتا زرہ دے ہوتے تے جناب جدو یہودی زرہ دا دعویٰ کر کے قاضی شرح دی عدالت جایا تے وہ کہنے لگا کہ زرہ میری، قاضی نے کیا کہ علی آپ کے پاس کوئی ہے گواہ؟ آپ نے فرمایا میرے پاس میرا گواہ کمبر ہے، غلام۔ انہوں نے کہا جی شریعت کہتی ہے کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں، لہٰذا کوئی اور گواہ پیش کرے، اور کوئی گواہ ہے؟ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا میرا بیٹا حسن گواہ ہے۔ انہوں نے کہا جی شریعت کہتی ہے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا اور تو پھر میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں۔ قاضی نے وہ زرہ پکڑی اور یہودی کے حوالے کر دی۔ یہودی کھڑا ایسے دانتوں کے نیچے انگلیاں دے دی، اس نے کہا خود علی المرتضیٰ ہو، حسنین کا والد ہو، سیدہ کا شور ہو، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہو، خلیفہ وقت ہو، اور فیصلہ میرے حق میں ہو، مجھے یہ اس دین کا کلمہ پڑھاؤ۔ یہ ہے دین، یہ ہے دین۔ اسلام کو چھپاتے ہیں۔ دین آیا، دین آیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں، ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنا پورا مال لے کر آئے، حضرت فاروق اعظم اپنا آدھا مال لے کر آئے، حضرت عثمان غنی سینکڑوں گھوڑے اور اونٹ، سونے چاندی جواہرات لے کر آئے، اور حضرت عقیل انصاری 2 کلو کھجور لے کر آئے۔ اسلام کسی کا عمل حقارت نہیں کرتا، لائے اخلاص کے ساتھ، شرط اخلاص ہے۔ حضرت سیدنا عقیل انصاری جب کھجور لے کر آئے نا تو 1 کلو کھجور حضور کی بارگاہ میں پیش کی، تو حضور نے فرمایا عقیل کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک یہودی سے معاہدہ کیا کہ ساری رات تمہارے کھجوروں کے باغ کو پانی دوں گا ہاتھ سے کنواں گیڑ کر، اور اس کے بدلے میں 2 کلو کھجور ملی، 1 کلو اپنے اہل و عیال کو دے آیا ہوں اور 1 کلو آپ کی بارگاہ میں تبوک جانے کے لیے لے آیا ہوں۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر نہیں فرمایا یہاں تو سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہاں صدیق اکبر پورا مال لے کر آئے ہیں، یہاں فاروق اعظم آدھا مال لے کر آئے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ جن کے آگے سرے سروراں خم رہے، اور جہاں حکمتیں تدبر سوچ فہم فراست جا کے ختم بھیک مانگتی ہے، اس بارگاہ میں حضرت عقیل انصاری جب 1 کلو کھجور لے کر آئے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دانہ اٹھایا صدیق اکبر کے پورے مال کے اوپر رکھ دیا، ایک فاروق اعظم کے آدھے مال کے اوپر رکھ دیا، ایک عثمان غنی کے مال کے اوپر رکھ دیا، اور بتایا کہ قیامت تک میرا غلام جو استطاعت رکھتا ہو میرے دین کے لیے لائے گا، میں خود اس کو قبول کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب غیروں کے ساتھ، اور جناب ان کے بیانیاں ایک ہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، آواز نہیں آئی بھی، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ اس ملک کے اندر یہ ملک ہمارے بڑوں نے ناچنے ٹاپنے کے لیے اور جناب غیروں کے آگے لیٹنے کے لیے اور غیروں کی غلامی کے لیے نہیں لیا۔ اس ملک کے حاصل کرنے کے اندر 1857 سے لے کر 1947 تک اور 1947 سے لے کر یہ آخری شہدائے میلاد ریلی تک یہ اس لیے خون نہیں دیا کہ یہاں جس کا جو دل چاہے وہ اس پاکستان میں اپنی مرضیاں اور اپنی کرتا رہے۔ اس پاکستان کو ہم نے حاصل ہی اس لیے کیا تھا کہ یہاں ہم حضور کا دین لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ حضور کا دین آ کر رہے گا۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ سارے ننگے ہو جائیں گے۔ ابھی 12 یا 11 پی ڈی ایم کے کھلاڑی ہیں، ابھی 13واں باہر بیٹھا ہوا ہے۔ میں آج آپ کو اس پاک عرس کی برکت سے کہہ کے جا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا یہ 13واں بھی ان کے ساتھ ہوگا، یہ 13واں بھی ان کے لکھ لیں، غالی کاغذ کے اوپر لکھ لیں کہ یہ 13واں بھی ان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ
کیونکہ ان کا مشرب ایک ہے، ان کا مسلک ایک ہے۔ ان کا مشرب یہ ہے کہ ہم نے امریکہ اور نیٹو کی غلامی کرنی ہے، ہم نے یہود و نصارہ کی غلامی کرنی ہے۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ اس قوم کو اتنا بدحال اور اتنا لوٹ کر کھا جانا ہے کہ اس قوم کو یہ فکر ہی نہ رہے کہ ہمارے بڑے کون تھے اور ہم نے کس مقصد کے لیے اس پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ 10 لاکھ مسلمانوں نے کس مقصد کے لیے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنا خون دیا تھا کہ یہاں پر جناب ناچنے ٹاپنے ہوں گے اور یہاں پر جناب 14 اگست کے موقع پر کروڑوں روپیہ قومی خزانے سے لگا کر بیٹیوں کا رقص دیکھا جائے گا۔ اس لیے دیا تھا پاکستان لے کر۔ بے شرمو، بابا جی نے تو کہا تھا 14 اگست کے موقع پر تم مال روڈ پر بیٹیوں کے دوپٹے لٹکاتے تاکہ تمہیں غیرت آتی کہ تمہاری بیٹیاں ہندو اور سکھ اٹھا کر لے گئے تھے جب پاکستان بننے کا وقت آیا تھا، اور تم نے وہ بیٹیاں لینی تھی۔ جس قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی 86 سال قید سن کر اغیار کی جیلوں میں پڑی ہو، وہ قوم خوشیاں منانے کے لائق ہے؟ وہ قوم اپنی بیٹیوں کے رقص دیکھنے کے لائق ہے؟ روہیلا کس قدر ظالم تھا، جفا کش تھا، نکالی شاہ تیمور کی آنکھیں نوکے خنجر تھے، لیکن آخر میں اقبال نے جو اس کا نکالا ہے نا تجزیہ، اقبال کہتا ہے آخر یہ راز کھل گیا زمانے پہ، آخر یہ راز کھل گیا زمانے پہ، غیرت جس کا نام تھا وہ گئی تیمور کے گھر سے، اور غیرت جس کا نام تھا اوے کشمیر دے کر، فلسطین دے کر، اور اپنی قوم کو معاشی بدحال کر کر، ان سے ہر چیز لوٹ کر، جس سے پوچھو وہ پریشان ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک، کاروباری بزنس مین نیچے، اپنا حلال کمانے والا، ریڑھی لگانے والا، چھابی فروش، ایک جناب جوتے گانٹھنے والا، ایک جناب دکاندار، جنرل سٹور چلانے والا، کسی سے پوچھو ہر کوئی پریشان ہے۔ اس پریشانی کا سبب کیا مولوی ہیں؟ کیا دیندار طبقہ ہے؟ آج تک کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے تو ہم ہیں، ان کو پاس تو جب باری آئی ہے۔ اور اقبال کہتا ہے یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ جب کھڑے ہونے کا وقت آیا، ساری زندگی کہا کشمیر ہماری شاہراہ ہے، کشمیر ہماری شاہراہ ہے، تمہاری شاہراہ تو وہ لے گئے ہیں، پھر تم زندہ کیسے ہو؟ اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بولتے تھے۔ کشمیر تمہاری شاہراہ نہیں، ڈالر تمہاری شاہراہ ہے۔ ڈالر تمہیں چاہیے، قوم بیچ دو، دین بیچ دو، وطن بیچ دو، ملت بیچ دو، جو فروشی ہو سکتی ہے کر لو، تمہیں ڈالر چاہیے، لیکن حساب دینا پڑے گا تمہیں، اس دنیا میں بھی دینا پڑے گا اور اللہ کی بارگاہ میں بھی دینا پڑے گا۔ اور یہ تو تم نے تماشا لگا رکھا ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ ایک ٹی وی کے سامنے آ کر بیٹھ کر وہ بکنا شروع کر دیتا ہے، قوم بھی کہتی ہے جی آہو جی آہو، آہو جی آہو، وہ تہاڈی اکھاں نہیں کھلیاں اجے تک۔ ایک تبدیلی دا نعرہ لے کے آیا بدماش، انہیں جو ملک دے اندر تماشا کیتا سارے نے دیکھا، ایک دوسرے کھڑے آؤ سارے دا دامن، وہ کہندا شاعر کہندا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن۔ اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، اسی یہ کہیے کہ جناب اے سببن اے نہیں، اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اور یار بے زری نال دا مطلب کہ مال و متاع ہوئے تا مینوں اے دسو 313 بندے ہون، 2 گھوڑے ہون، 8 تلواراں ہون، 1000 نوں لمیا پا کے رکھ دین، اے بے زری نہیں تے اس تو بڑی کیڑی بے زری ہے؟ تیری خاک میں ہے اگر شرر، کہندا تیرے کوئی دم خم ہے جے تینوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے یقین ہے، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر۔ اے نہ سوچ کہ جناب ہے اے فلاں جناب ہے، اسلام انہاں دا تصور نہیں دیندا، اسلام یہ کہندا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کیے، قرآن کیے، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں ہے نان شعیر پہ مدار قوت حیدری۔ علامہ اقبال نے اس طرف اشارہ کیتا کہ کوفے دی جامع مسجد خلیفۃ المومنین والمسلمین حضرت جناب سیدنا مولا کائنات بیٹھے ہون تے ایک بندہ اندر مسجد داخل ہوئے، وہ آ کے جی میں علی نو ملنا، تے مولا کائنات خوش ٹکڑے پانی نال کھا رہے ہوں، تے آپ نے فرمایا بیٹھ جا، انہوں نے کہا جی میں علی نو ملنا، آپ نے فرمایا مینو علی کہندے، انہوں نے کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں کھبے ہاتھ خیبر چکیا، کھبے ہاتھ میں اس علی نو ملنا، آپ نے فرمایا وہ ساڑی روحانی قوت سی، ساڑی جسمانی قوت سی۔ تاں اقبال کہندا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں ہے نان شعیر پہ اتنے جے ٹکڑے مدار قوت حیدری۔
اے اسلام دا تصور جس نو مٹا کے رکھ دیتا لیکن مٹان والے خود مٹ جان گے. اسلام اپنی آب و تاب نال انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. اے تا قسمت دی گل ہے نا, اے تا قسمت دی گل ہے نا کہ کسے دے ہاتھ عمران دا جھنڈا ہوئے تے کسے دے ہاتھ نواز دا جھنڈا ہوئے تے کسے دے ہاتھ پیپلز پارٹی دا جھنڈا ہوئے تے ساڑھے ہاتھ قیامت والے دن ایک کوئی جھنڈا ہوئے جڑا بابا جی دس کے گئے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اسی یہ نہیں کہندے فلاں زندہ باد فلاں زندہ باد, ساڑھا کوئی نعرہ کہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ تو انو تے مینو حضور دی محبت عطا فرمائے اور اسی طرح سجاد گانے مرشد آباد نو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے نال ساڑھے سروں تے سلامت رکھے اور انہاں نو ہمیشہ حضور دے دین نال کھڑے ہونے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تشریف رکھو.